امریکہ بھر میں کرونا وائرس کی وجہ سے تمام مساجد بند ہیں، لیکن جارج فلائیڈ کی موت کے بعد نسل پرستی کے خلاف ملک بھر میں جاری مظاہروں پر امریکی مسلمان آن لائن اور سڑکوں دونوں جگہ مظاہرین کے ساتھ کھڑے دیکھے جا سکتے ہیں۔ امریکہ میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کیئر کے مطابق امریکہ میں مسلمانوں اور سیاہ فاموں کے خلاف تعصب میں مشترکہ عوامل تو موجود ہیں، لیکن سیاہ فاموں کے خلاف تعصب کی جڑیں کہیں زیادہ گہری ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ اسلاموفوبیا یا عدم برداشت کو اس وقت تک شکست نہیں دے سکتے جب تک طویل عرصے سے جاری سیاہ فام مخالف نسل پرستی سے نہ نمٹا جائے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہیں، خاص طور پر امریکہ میں۔ یہاں بہت سے مسلمان سیاہ فام ہیں یا افریقی امریکی ہیں۔ اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ یا اسنا گزشتہ 57 سالوں سے امریکہ میں مسلمانوں کے لیے سرگرم ادارہ ہے۔ ڈیفینیٹلی مسلمان جو ہیں دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دیز پروٹیسٹ، پیسفل پروٹیسٹ، جو کہ پورے اس ملک میں اس وقت ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں وچ از دا رائٹ آف دا پیپل ٹو پروٹیسٹ پیسفلی، تو وہ ایک ان کا اپنا حق ہے اور رائٹ ہے، اس کو وہ ایکسرسائز کرنا چاہیے انہیں، تاکہ وہ اپنی آواز کو اٹھا سکیں۔ مسلم کمیونٹی کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور اس کی بہت وجوہات ہیں۔ تو فرام اسلاموفوبیا اسٹینڈ پوائنٹ اٹ از ٹرو کہ جو ڈفرینٹ ریسرچ ہوتی ہے، پیو ریسرچ ہوتی ہے، باقی ادارے جو ہیں انسٹیٹیوٹس وہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ 9/11 کے بعد کا پرسنٹیج دیکھیں کہ مسلمانوں کے خلاف جو انسیڈنٹس ہوئے اور پھر اس کو آپ آگے 2016 2017 تک لے آئیں تو یو ول سی کہ وہ چیزوں میں انکریز ہوا ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے، وہ کم نہیں ہوئی ہے۔ آل ڈیلس ایریا مسلم سوسائٹی یا ایڈم سینٹر امریکہ کے بڑے اسلامی مراکز میں شامل ہے۔ یہ سینٹر کئی سالوں سے شہری حقوق اور نسلی تعصب کے حوالے سے دوسری اقلیتی کمیونٹیز کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ایڈم سینٹر نے پولیس کے ہاتھوں جارج فلائیڈ کی ہلاکت کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ مسلم کمیونٹی 75% تارکین وطن یا ان کے بچوں پر مشتمل ہے۔ خود میرے والدین پاکستان سے یہاں آئے تھے۔ 25% افریقی امریکی ہیں، تاہم جیسا تعصب انہوں نے دیکھا ہے اس کا کوئی موازنہ نہیں۔ بعد میں یہاں آنے کا ہمیں تھوڑا سا زیادہ فائدہ حاصل رہا ہے، کیونکہ ہم افریقی امریکیوں کی جانب سے چلائی گئی سول رائٹس موومنٹس کے پھل سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے بھی پچھلے 20 سالوں سے بہت سے چیلنجز رہے ہیں، جیسے بچوں کو اسکولز میں بلی کیا جانا، جن کے حل کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ امریکہ بھر میں ہونے والے مظاہروں پر امریکہ کی تمام مساجد کے امام خاص طور پر اپنے جمعے کے خطبوں میں نسل پرستی اور پرامن مظاہروں پر زور دے رہے ہیں۔ یہ نہ صرف اسلام کے منافی ہے بلکہ پرتشدد مظاہرے اس ملک میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے لڑی جانے والی تحریک کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ امام اس موضوع پر آن لائن لوگوں سے میٹنگز کریں گے اور یہ یقینی بنائیں گے کہ افریقی امریکی خاص طور پر ہماری کمیونٹی میں خود کو محفوظ سمجھیں۔ امریکہ بھر کی کئی ریاستوں میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد کئی کاروبار آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں اور کئی مساجد اور اسلامک سینٹرز نے بھی اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ جلد ہی ان کے دروازے بھی عبادت گزاروں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔